چنانچہ محمد حکیم مرزا اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ ہندوستان کے سارے سرکردہ سالار اور امراء اکبر کے مقابلے میں یقیناً اس کا ساتھ دیں گے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے محمد حکیم مرزا حرکت میں آیا۔ ایک خاصا بڑا لشکر لے کر وہ کابل سے نکلا۔ پہلے سندھ میں داخل ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ سندھ سے ہوتا ہوا وہ لاہور کا رخ کرے گا، اور اگر وہ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں اپنی حالت بہتر اور مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اسے یقیناً اکبر کے مقابلے میں کامیابی ہوگی۔ محمد حکیم مرزا کو یہی بتایا گیا تھا کہ ہندوستان بھر کے مسلمان اسلام کے تحفظ کی خاطر اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، لیکن سندھ سے ہوتا ہوا وہ لاہور کے نواح میں پہنچا اور وہاں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ تب اس پر انکشاف ہوا کہ یہاں تو کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ اس رد عمل نے حکیم مرزا کو حیرت میں ڈال دیا تھا، ساتھ ہی اس کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ وہ تو سندھ کا چکر لگاتے ہوئے لاہور کی طرف اس خیال کے تحت بڑھا تھا کہ ہندوستان میں حالات اس قدر ابتر ہو چکے ہیں کہ اکبر دارالحکومت سے قدم باہر نکالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب اسے خبر ملی کہ اکبر تو ایک بہت بڑا لشکر لے کر اسے درست کرنے کے لیے فتح پور سیکری سے کوچ کر چکا ہے، تب حکیم مرزا کے پاؤں تلے سے زمین لرزنے لگی۔ لاہور کے نواح میں یہاں اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، فی الفور اس نے اپنا پڑاؤ ختم کر کے واپسی کا رخ اختیار کیا۔ راستے میں دریائے جہلم اور چناب ان دنوں طغیانی پر تھے، چنانچہ ان دونوں دریاؤں کو عبور کرتے وقت محمد حکیم مرزا کو اپنے بہت سے لشکریوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ اکبر کو اس کے جاسوس اس کے بھائی حکیم مرزا کے متعلق خبریں پہنچا رہے تھے، لہٰذا اکبر پہلے اپنے لشکر کے ساتھ نگر کوٹ یعنی کانگڑا پہنچا۔ یہاں اس نے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد پھر اس نے سفر شروع کر دیا۔ کانگڑا سے روانہ ہوتے وقت اکبر نے اپنے بھائی مرزا محمد حکیم کو تحریری حکم روانہ کیا، جس میں اس نے لکھا: محمد حکیم مرزا کابل میں اکبر کا استقبال ایک اطاعت گزار کی حیثیت سے کرنے کے لیے تیار رہے۔ اکبر کے اس پیغام اور حکم کا حکیم مرزا نے کوئی جواب نہ دیا، جس کے نتیجے میں 27 جون کو اکبر نے ایک چھوٹا سا لشکر اپنے بیٹے مراد کی کمانداری میں کابل کی طرف روانہ کیا۔ مراد ابھی 9 عمر تھا اور یہ برائے نام لشکر کا کماندار تھا، جبکہ حقیقت میں لشکر کی کمانداری راجہ مان سنگھ کے ہاتھ میں تھی۔ راجہ مان سنگھ اور اپنے بیٹے مراد کو روانہ کرتے وقت اکبر نے نہ صرف تنبیہ کی بلکہ حکم دیا کہ کسی جذباتی کارروائی سے گریز کیا جائے تاکہ محمد حکیم مرزا کو اطاعت گزاری کے بارے میں سوچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ آخر 27 جون کو چھوٹا سا ایک لشکر روانہ کرنے کے بعد 12 جولائی کو اکبر خود بھی چھوٹے سے لشکر کے پیچھے پیچھے سارا لشکر لے کر کابل کی طرف روانہ ہوا۔ اسی دوران حکیم مرزا کی طرف سے اکبر کے نام 2 جواب آئے، لیکن ان دونوں سے اکبر مطمئن نہ ہو سکا اور کابل کی طرف اس نے پیش قدمی جاری رکھی۔ اکبر چونکہ اس وقت انتہائی خفگی اور غضبناکی میں تھا، چنانچہ اس موقع پر بعض امراء اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے یہ التجا کی کہ وہ اپنے بھائی مرزا حکیم کو معاف کر دے۔ دوسری طرف محمد حکیم مرزا ابھی تک اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ اکبر کے بہت سے مسلمان امراء اس کے ہمنوا تھے، لہٰذا ان میں سے متعدد کو وہ خطوط کے ذریعے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی دوران ایک نامور کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ چنانچہ اس وقت تک جتنے لوگوں کو بھی محمد حکیم کی طرف سے خطوط موصول ہوئے تو وہ خوفزدہ ہو کر اکبر کے سامنے پیش ہوئے اور ہر بات کا انکشاف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان حالات میں محمد حکیم مرزا کابل سے فرار ہو گیا۔ آخر اکبر کابل پہنچا۔ محمد حکیم مرزا اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا، معافی کا خواستگار ہوا۔ اکبر نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن اسے کابل کی حاکمیت سے علیحدہ کر دیا، اور کابل کی حاکمیت اکبر نے حکیم مرزا کی بہن بخت النساء کے سپرد کی اور مرزا حکیم کو اس کے تحت کام کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح حکیم مرزا کے ساتھ یہ توہین آمیز سلوک کر کے اسے اکبر نے یہ یاد دلانے کی کوشش کی تھی کہ ماضی میں جو وہ اعمال کرتا رہا ہے، یہ سزا ان اعمال کا نتیجہ ہے۔ اکبر کے لشکر لے کر کابل کی طرف روانہ ہونے کے بعد اس کے سالار معصوم خان نے ایک بار پھر اکبر کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا تھا۔ چنانچہ اکبر 1 دسمبر کو جب کابل سے فتح پور سیکری پہنچا تو اس نے اپنی ماں اور خان اعظم کی مداخلت پر ایک بار پھر معصوم خان کو معاف کر دیا، حالانکہ اکبر کی عدم موجودگی میں اس نے دوسری بار بغاوت کی تھی۔ اکبر نے اپنی ماں اور خان اعظم کے احترام میں معافی دے دی تھی، لیکن دلی طور پر اسے معصوم خان کی اس حرکت سے شدید صدمہ ہوا تھا۔ چنانچہ ایک شب جب معصوم خان دربار سے لوٹ رہا تھا
اسے کسی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ اقدام اکبر کے ایما پر کیا گیا تھا۔ کابل سے واپسی کے بعد اکبر نے جب فتح پور سیکری میں قیام کیا تو اس قیام کے دوران اس نے اپنا دین الہی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے اسے ایک اچھا موقع بھی ہاتھ آ گیا۔ وہ 1582 کے موسم برسات کا موقع تھا کہ اکبر نے اپنے دربار میں تمام صوبائی گورنروں اور حاکموں کو طلب کیا۔ چنانچہ ان سب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے دین الہی کے نفاذ کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اکبر اور ابو الفضل نے انتہائی مکر و ریا سے کام لیا۔ اتفاق کی بات کہ اکبر بہت سے درباریوں اور صوبائی گورنروں کے ساتھ فتح پور سیکری کے شمال میں بڑی جھیل کے کنارے شطرنج، تاش اور اس قسم کے دوسرے کھیل کھیلنے میں مصروف تھا۔ دریں اثنا جھیل کا ایک بند ٹوٹ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پل کے پل میں تمام لوگ غرق ہو جائیں گے، لیکن ایک معمولی ملازم کے سوا سب معجزانہ طور پر بچ گئے۔ چنانچہ ابو الفضل نے اس حادثے سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو الفضل نے اسے اکبر کی موجودگی کا معجزہ قرار دیتے ہوئے تشہیر کی کہ اگر اکبر جھیل پر موجود نہ ہوتا تو ایک شخص بھی نہ بچ پاتا۔ یہ صرف اکبر کے وجود کی برکت تھی کہ خدا نے دوسرے لوگوں کی بھی جان بچا لی۔ لیکن ابو الفضل کے برخلاف اس موقع پر اکبر نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ کچھ اس طرح تھے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو تاش اور شطرنج جیسے کھیل پسند نہیں، لہٰذا یہ حادثہ اس کی طرف سے اظہار ناراضگی کے مترادف ہے۔ چنانچہ اکبر نے آئندہ کے لیے یہ کھیل ختم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اکبر نے دین الہی کے اجرا کے لیے اعلیٰ اجلاس طلب کیا جو دارالحکومت میں موجود تمام اعلیٰ افسروں پر مشتمل تھا۔ اس اجلاس میں مذاہب کے نقصانات پر طویل بات چیت کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ تمام مذاہب کو اس انداز میں یکجا کر دیا جائے کہ ایک مذہب بن جائے، لیکن اس مذہب کے اندر دیگر تمام مذاہب کے عقائد رچے بسے ہوں۔ اس مقصد کے لیے ہر مذہب سے ہر اچھی چیز کو چن لیا جائے، خدا کی ذات پر یقین رکھا جائے، عوام کو امن و سکون سے ہمکنار کیا جائے اور سلطنت کو استحکام اور تحفظ دیا جائے۔ اکبر نے تمہید کے بعد سب لوگوں سے ان کی آراء دریافت کی۔ ظاہر ہے کہ ہر امیر بخوبی جانتا تھا کہ اکبر کی مخالفت کا کیا نتیجہ نکل سکتا تھا، لہٰذا اکبر کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ یہ بھی اقرار کیا کہ بلا شبہ اکبر بلند مقام اور غیر معمولی دانشمندگی کی روح سے خدا کے قریب تر ہے۔ اس کو حق پہنچتا ہے کہ ایک مکمل اور عالمی مذہب سازی کے لیے قواعد و ضوابط، قربانی، تہواروں، عقائد، حتیٰ کہ ہر چیز کا تعین کر لے۔ اس موقع پر نئے مذہب سے متعلق سب سے پہلے جس نے اپنی آراء کا اظہار کیا وہ راجہ بھگوان داس تھا۔ وہ اٹھا اور کہنے لگا، اسلام اور ہندو مت دونوں میں کوئی بھی مذہب مکمل نہیں ہے، لہٰذا وہ جاننا چاہتا ہے کہ نیا مذہب کیا ہوگا تاکہ وہ اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ اکبر یا تو اس وقت اس بحث میں الجھنا نہ چاہتا تھا یا خود کوئی جواب دینے کے قابل نہ تھا، لہٰذا اس نے راجہ بھگوان داس پر زیادہ دباؤ نہ ڈالا۔ دین الہی میں اکبر نے جو عقائد شامل کیے تھے ان کے تحت ہندو مت، جین مت اور پارسی مذہب کے عقائد کو ترغیب دے کر بلا شبہ مسلمانوں کے عقائد اور رسومات کی حوصلہ شکنی اور ممانعت کی گئی تھی۔ اس پالیسی سے اسلام کی توہین اور کمتری کا یقینی پہلو نکلتا تھا۔ اس کے علاوہ نئے دین کے تحت اکبر نے اسلام کو دین الہی سے بالکل خارج کر دیا، حتیٰ کہ محمد اور احمد کے الفاظ بھی نہ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ایک یہ احمقانہ فرمان بھی جاری کیا گیا کہ مسلمان السلام علیکم اور جواباً وعلیکم السلام کی جگہ اللہ اکبر اور جواباً جل جلالہ کے الفاظ استعمال کیا کریں۔ دین الہی کے مطابق بادشاہ کو زمین پر خدا کا نائب تصور کیا گیا، چنانچہ دین الہی کو ماننے والے جب اکبر کے سامنے آتے تو سجدہ ریز ہوتے۔ اس شرک کی ابتدا سب سے پہلے شیخ تاج الدین نے کی۔ اس نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ خدا کے بعد بادشاہ کو سجدہ کرنا کسی بھی صورت قابل اعتراض نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ یعنی ذل الہی تسلیم کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہے تو اس کے سائے کو سجدہ کرنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے دین الہی کو جاری کرتے ہوئے اکبر نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ مغرب کی طرف پاؤں کر کے سویا کریں، جبکہ مسلمان مغرب میں کعبہ کی سمت پاؤں کر کے سونا یا لیٹنا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس حکم نے مسلمانوں کو اکبر سے مزید بد دل کر دیا۔ اس کے علاوہ اکبر نے جمعے کی بجائے اتوار کو مقدس دن قرار دیا۔ اس نے ایک خوشامدی حاجی ابراہیم سے فتویٰ حاصل کرنے کے بعد حکم دیا کہ دین الہی کے ماننے والے اپنی داڑھیاں صاف کرا دیں۔ ایک اور حکم کے مطابق شراب نوشی اور خرید و فروخت کی اجازت قانوناً دے دی۔
نیز سور، چیتے، شیر کا گوشت حلال قرار دے دیا گیا، بلکہ اکبر نے خود بھی سور اور کتے پالنے شروع کر دیے تھے۔ ایک اور حکم کے مطابق بدکار عورتوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اس مقصد کے لیے اکبر نے دہلی کے قریب ایک بستی بسائی۔ بعد میں ایسی عورتوں کے لیے دہلی کے نواح میں جو اکبر نے بستی بسائی تھی اس کا نام شیطان پورہ مشہور ہو گیا۔ مزید یہ کہ اکبر نے لوگوں کو عربی پڑھنے سے روک دیا، کیونکہ بقول اکبر لوگ عربی پڑھ کر شر پھیلاتے تھے۔ دین الہی کے ماننے والوں کو گوشت، لہسن اور پیاز سے بچنے کی تلقین کی گئی، لہٰذا یہ لوگ قصابوں، شکاریوں اور مچھیروں سے اس لیے دور رہنے کی کوشش کرتے کہ وہ نجس تھے۔ دعوتوں میں گائے، بھینس، بکری اور اونٹ کے گوشت کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ بادشاہ نے اپنے پیروکاروں کو یہ بات ذہن نشین کرائی کہ دین الہی سے وفاداری صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ بادشاہ کے لیے اپنے جان و مال، عزت اور مذہب سب کچھ لوٹا دینے کے لیے ہر وقت آمادہ رہیں۔ اس کے علاوہ سورج کی پرستش کی بھی تلقین کی گئی۔ اکبر نے مردوں کو ریشمی لباس اور سونے کے استعمال کی اجازت دے دی، اذان کی ممانعت اور روزے نہ رکھنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ پہلے پہل اکبر کے دین الہی کو اسلام ہی سمجھا جاتا رہا اور لوگوں کو اسے قبول کرنے پر آمادہ بھی کیا جاتا رہا، لیکن ابو الفضل جو اس دین کو جاری کرنے میں پیش تھا، اس دین کے جاری ہونے کے بعد اس نے اس سے متعلق خود اپنی رائے کا اظہار کیا اور اس نے اس دین کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پہلے پہل میں دین الہی کو اسلام ہی سمجھتا رہا اور لوگوں کو اسے قبول کرنے پر بھی آمادہ کرتا رہا، لیکن جو میرا علم بڑھا میں شرم اور ندامت کے بوجھ تلے دبتا چلا گیا۔ میں خود تو مسلمان نہیں رہا، لیکن مجھے یہ کب زیب دیتا تھا کہ میں دوسروں کو بھی اپنے جیسا ہونے پر مجبور کروں۔ معاملہ یہیں تک بس نہیں ہوا، بلکہ اکبر نے دباؤ اور بھاری رشوتوں کے ذریعے کم و بیش اپنے 18 امراء کو دین الہی کے دائرے میں شامل کر لیا۔ ان میں ایک ہندو راجہ بھیرمل بھی تھا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ لوگوں نے کسی قیمت پر دین الہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اکبر نے جب راجہ مان سنگھ پر دین الہی قبول کرنے کے سلسلے میں دباؤ ڈالا تو اس نے بلا تعمل جواب دیا، اگر پیروکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی جان خوشی سے قربان کر دے تو میں پہلے ہی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ چکا ہوں، اس سلسلے میں مزید ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر اس کا مطلب کچھ اور ہے، یعنی سوال عقائد کا ہے، تو میں ہندو ہوں۔ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے نزدیک مذہب یہی دو ہیں، لیکن میں دین الہی کیسے قبول کر لوں؟ کیونکہ میں تو جانتا ہی دو مذاہب کو ہوں، ان دو کے علاوہ میں کسی مذہب سے واقف نہیں ہوں۔ آخر اکبر نے دین الہی میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے زور اور جبر استعمال کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے رضائی بھائی خان اعظم نے ایک عرصے تک دین الہی قبول نہ کر کے اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے بچائے رکھنے کی کوشش کی، لیکن جب بس نہ چل سکا تو وہ فرار ہو کر مکہ چلا گیا۔ اس کی طرح اور بہت سے لوگ اکبر کے دین الہی سے تنگ آ کر مکہ کی طرف بھاگ گئے۔ اکبر کا دین الہی ایک بے بنیاد مذہب تھا جس کا انجام آغاز ہی میں واضح تھا۔ ابو الفضل جو دین الہی کا سب سے بڑا مبلغ تھا، یہ خود بھی اس دین کے ارکان پر شرمسار ہونے لگا تھا، لیکن اکبر اس دین کو جاری کرنے پر مصر تھا، یہاں تک کہ اکبر اتنا آگے بڑھا کہ بعضوں میں خود سچائی کی تلاش بڑے مضحکہ خیز انداز میں شروع کر دی۔ چنانچہ اس نے کچھ شیرخوار بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا، ان کی نگرانی اور پرورش کے لیے گونگی نرسیں مقرر کی۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ احتیاط یہ کی گئی کہ بچے تک کوئی انسانی آواز نہ پہنچ پائے۔ اس اقدام سے اکبر کا مقصد یہ تھا کہ الوہی زبان دریافت کی جا سکے، کیونکہ ان شیرخوار بچوں کو انسان کی طرف سے کوئی آواز اور کوئی زبان سنائی نہ دے گی، لہٰذا ان میں سے اگر کوئی ایک بچہ بھی بولا تو وہ وہی زبان بولے گا جو قدرتی زبان ہوگی، لہٰذا اسی کو علمی زبان تسلیم کر لیا جائے گا۔ لیکن اکبر کی بدقسمتی اور ان بچوں پر ظلم یہ ہوا کہ ان تمام بچوں میں ایک بھی بولنے کے قابل نہ رہا اور سبھی گونگے رہے۔ اکبر نے فتح پور سیکری میں جو اپنا عبادت خانہ بنا رکھا تھا، دین الہی کے نفاذ کے بعد اسے منہدم کرا دیا۔ اکبر بنیادی طور پر ایک ان پڑھ شخص تھا اور اس غرور اور تکبر کا غلبہ اس پر ہو چکا تھا۔ دین الہی کے نفاذ کے بعد اس کا غرور اور تکبر انتہا کو پہنچ گیا۔ کچھ خوشامدی عناصر نے بھی اکبر کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس موقع پر ایک خوشامدی برہمن نے پیشگوئی کر دی کہ اکبر مہاتما تھا۔ ایک شخص حاجی ابراہیم نے شیخ ابن عربی کے نام سے منسوب کسی کتاب کی اس عبارت کو خوشامد کا سہارا بنایا کہ امام مہدی لاتعداد بیویوں کے شوہر ہوں گے، ان کی داڑھی نہیں ہوگی۔
اس سے حاجی ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ وہ ثابت کرے کہ اکبر ہی امام مہدی ہے اور بلا شبہ اپنے دور کا پیغمبر ہے۔ ادھر ابو الفضل نے اکبر کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور کی، مثلاً لوگ اکبر سے جو مراد مانگنے آتے ہیں پوری ہو جاتی ہے، ذل الہی لوگوں کو پانی دم کر کے دیتے ہیں تو ہر شخص کو مکمل شفا ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اکبر صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ ایک بلند روحانی درجہ بھی رکھتا ہے۔ یہ سارا ابو الفضل سے اکبر کے حق میں پروپیگنڈا تھا۔ دین الہی کے اجرا کے بعد قدرتی طور پر اکبر کی خواہش یہ تھی کہ اسے کامیابی اور قبول عام سے ہمکنار کیا جائے۔ وہ تو یہ کہہ چکا تھا کہ اس دین کے نفاذ میں کوئی سختی روا نہ رکھی جائے مگر اس فرمان کا اطلاق عمرا اور درباریوں پر نہ ہوتا تھا۔ ایسے بہت سے شواہد موجود ہیں کہ خود اکبر نے متعدد درباریوں سے دین الہی نہ اپنانے کے باعث تکرار کی اور ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک روا رکھا۔ اس اعتبار سے اکبر کو دین الہی کو عوام تک پھیلانے میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں تک دین الہی کے اجرا کے بعد رد عمل کا تعلق تھا تو اس کے کچھ رد عمل ظاہر ہوئے۔ اول، مسلمان رعایا اکبر سے سخت بددل ہو گئی اور کسی حد تک نفرت کرنے لگی۔ دوئم، ہندو بہت خوش تھے۔ اس طرح اکبر اسلام کی راہ سے ہٹ کر لادینیت کی طرف جا رہا تھا۔ نیز ہندوؤں کے ساتھ اکبر کی رشتہ داری پہلے سے موجود تھی، لہٰذا وہ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ اکبر لادینیت نہیں بلکہ ہندو مت کی جھولی میں آن گرا ہے۔ سوئم عیسائی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اکبر کسی بھی وقت ان کا مذہب قبول کر سکتا ہے، کیونکہ اکبر نے متعدد عیسائی مشنریوں کو اپنے دربار میں طلب بھی کیا تھا اور مذہبی امور پر ان سے بات بھی کی تھی، لہٰذا کوئی عیسائی دین الہی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ چہارم، پارسیوں میں سے ایک شخص بھی دین الہی کی طرف مائل نہ ہوا۔ پنجم، عوام میں دین الہی قبول کرنے والوں کی تعداد چند ہزار سے تجاوز نہ کر سکی۔ ششم، عمرا میں سے کچھ فرار ہو کر مکہ چلے گئے، کچھ نے دین الہی قبول کر لیا اور کچھ نے واضح طور پر انکار کر دیا۔ جن لوگوں نے دین الہی قبول کیا ان میں پیش ابو الفضل تھا۔ یہ شخص دین الہی کے سلسلے میں اکبر کا خلیفہ مقرر ہوا۔ دوسرا اس کا بھائی شیخ فیضی، دونوں کا باپ شیخ مبارک، ایک اور امیر جعفر بیگ جو شاعر اور مورخ بھی تھا، ایک اور شاعر نام جس کا قاسم خان تھا، اس نے بھی دین الہی قبول کر لیا۔ ان کے علاوہ عبدالعزیز ملا شاہ محمد صوفی، صدر جہاں میر شریف، احمد سلطان خواجہ، ٹھٹھا کا حاکم مرزا جانی گھونسلہ بنارسی اور راجہ بیربل شامل ہیں۔ اکبر کے دین الہی کا شدید ترین رد عمل مسلمانوں پر تھا، کیونکہ اسلام میں کھلم کھلا مداخلت کی مکروہ کوشش کی گئی تھی۔ مساجد کو گودام اور محافظ خانوں میں تبدیل کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم کی جگہ ریاضی، علم سیارگان، شاعری، طب، تاریخ اور قصہ نویسی کی تعلیم کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ مسلمان بچوں کے لیے 12 سال کی عمر تک ختنہ کرانے کی ممانعت تھی۔ اس عمر کے بعد بچے کی مرضی تھی کہ وہ ختنہ کرائے یا نہ کرائے۔ یہ حقیقت ہے کہ اکبر کی ہندو بیویوں نے بھی اپنا مکمل اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اکبر کو ایسے اقدام کرنے پر مجبور کر دیا تھا جو سراسر مسلمانوں کے لیے دل آزاری کا باعث ہو سکتے تھے۔ یہ ہندو بیویاں جان بوجھ کر اکبر کو ایسے احکام جاری کرنے پر مجبور کرتی تھیں جن سے اسلام میں تحریف کا پہلو نکل سکے۔ مثلاً ان ہندو بیویوں جنہوں نے اپنی عبادت کے لیے محل کے اندر مندر تعمیر کر لیے تھے، خود تو دین الہی قبول نہ کیا، البتہ اکبر کو گوشت، لہسن اور پیاز کھانے کی ممانعت کرنے پر مجبور کر دیا۔ نیز سور کے گوشت اور شراب کو حلال قرار دلا دیا۔ انہی بیویوں کے کہنے پر اکبر نے حرم میں کتے اور سور رکھنے کا حکم دیا اور الصبح انہیں دیکھنا مذہبی فریضہ قرار پایا۔ اکبر کا یہ اقدام اس کی ہندو بیویوں کے نزدیک اس لیے درست تھا کہ اس طرح حرم کی مسلمان اور دیندار خواتین کی دل آزاری کی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود بعض انگریز اور ہندو مورخین اور ان کی تحریروں پر فخریہ تقیہ کرنے والے مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ اکبر ایک وسیع القلب اور آزاد حکمران تھا، نیز اسے ہر مذہب کے ماننے والوں اور ان کے عقائد کا احترام تھا، تو یہ بات انتہائی مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ہندو مورخین کا یہ خیال مضحکہ خیز ہے کہ اکبر نے دراصل دین الہی کے ذریعے آزاد سوچ رکھنے والے ایسے طالب علموں کی ایک انجمن قائم کی تھی جنہوں نے نسلی اور طبقاتی پابندیوں اور صدیوں پرانی غلط رسومات کے ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نیز یہ بات اس اعتبار سے قطعاً غیر اہم ہے کہ دین الہی کے قواعد و ضوابط کی باریکیوں میں الجھا جائے۔
ہندو مورخ ایشوری پرشاد کے مطابق اکبر کا یہ اقدام انتہائی دانشمندانہ اور تمام رعایا کو ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے تھا۔